الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمیں کیسی محبت رکھنی چاہیے اس کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ کو بخش دے۔ تو آئیے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے مسلمان مومن کامل ہونے کے لیے ایک مسلمان کے نزدیک نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر پیاری ہونی چاہیے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب یعنی پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل یعنی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اولاد، عزیز، رشتہ داروں، دوست، مال اور وطن سب چیزوں کی محبت سے اور خود اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ترجمہ کنز ایمان ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کے وسیلے کے بغیر ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، یا جو اپنے کو رب کا پیارا جان کر آپ سے بے نیاز یعنی بے پرواہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، یا جو آپ کی اطاعت کے سوا دوسرے اسباب سے خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان سب کو اعلان عام کر دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نہ مجھ سے مقابلہ کرو، نہ میری برابری کا دم بھرو، نہ مجھ سے آگے آگے چلو، بلکہ غلام بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اپنے اقوال و افعال اعمال غز کی زندگی کے ہر شعبے کو میری مثال بنا دو اور مجھ میں فنا ہو جاؤ، پھر معاملہ برعکس ہوگا کہ رب تمہیں اپنا محبوب یعنی پیارا بنا لے گا، اور جو تم چاہو گے اپنے فضل و کرم سے وہ کرے گا، اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ بڑا غفار اور ارحم الراحمین ہے۔ تم اپنے کو اس کی
مغفرت اور رحمت کا اہل بناؤ، پھر لطف دیکھو۔ یعنی اللہ پاک کا پیارا بننے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا بننا ضروری ہے۔ علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنے شعر میں بڑا پیارا نظم کرتے ہیں: اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ، تم جسے چاہو۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ سے محبت کرے وہ اللہ پاک کا پیارا بن جائے، مگر جس سے خود آپ محبت فرمائیں اس کا تو بیان ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اس عظیم الشان غلام کی کیا شان ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خطبات رضویہ میں فرماتے ہیں: الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، یعنی خبردار جسے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اور ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں جس میں ہو وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ پہلا، جس کو اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ پیار ہو۔ دوسرا، جو کسی بندے کو خاص اللہ پاک کے لیے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہو۔ اور تیسرا، جو کفر سے چھٹکارا پانے اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں واپس جانے کو ایسا برا جانتا ہو جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہو۔ اور قدرتی طور پر انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے نسبت یعنی اس سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں اس کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے محبت رکھنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں داخل ہے۔ اسی لیے تو عاشقان رسول شہر مدینہ اور اس کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں کہ یہ شہر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم گنہگاروں کو اپنے رب سے بخشوانے، جنت دلوانے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم گاہ یعنی قدم شریف رکھنے کی جگہ کا بھی ادب کرتے تھے۔ چنانچہ ممبر شریف کے جس زینے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھتے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صحابی بن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ادبن اس پر نہ بیٹھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تین چیزیں پسند ہے: النظر الیک، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر نور یعنی چمکدار چہرے کا دیدار کرتے رہنا۔ دوسرا، انفاق و مالی علیک، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا۔ تیسرا، والجلوس بین یدیک، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ دوستو، اگر دیکھا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد وانفاق مالی علیک، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنا، تو جو لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود کی خوشی میں کچھ مال خرچ کرتے ہیں تو گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دی۔ پہلا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر و حضر میں حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب فرمائی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور کوئی زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا۔ اسی طریقے سے مالی قربانی کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور تیسرا، مزار پر انوار میں بھی اپنی دائمی رفاقت و قربت یعنی ہمیشہ ساتھ ساتھ اور قریب رہنے کی سعادت عنایت فرمائی۔ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب
جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تو عشق رسول سے بے قرار ہو کر رونے لگتے، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا، اور بغیر تازہ وضو کیے نماز ادا کی۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ بیٹھ کر یہی کھایا تھا اور اسی طرح کیا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار وضو کرتے ہوئے مسکرانے لگے، اور لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، میں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی جگہ پر وضو فرمانے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب یعنی پسندیدہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کی بھی کیا شان ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب ہوگی؟ فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ ہے جن سے تجھے محبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کو جتنی اس کلمے سے خوشی ہوئی، ایسی خوشی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جسے کل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب یعنی نزدیکی نصیب ہو جائے۔ اس قرب کا ذریعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ اتباع سنت یعنی سنت کی پیروی، سنت کے مطابق اپنے اعمال بجا لانا، کثرت سے درود شریف پڑھنا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات طیبہ کا مطالعہ کرنا اور محبت والوں کی صحبت میں رہنا۔ یہ صحبت اکسیر عظیم یعنی نہایت مفید ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کس کس سے محبت کرتے ہیں اور کس کس کے اندازے اختیار کرتے ہیں۔ کوئی فلم ایکٹر کا اسٹائل اپناتا ہے، کسی کا آئیڈیل کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے، تو کسی کا آئیڈیل کوئی کھلاڑی، اور کسی کا آئیڈیل کوئی کامیڈین ہوتا ہے، تو کسی کا آئیڈیل کوئی فلم ایکٹر۔ الغرض کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی کسی اور سے، اور جو جس سے محبت کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ الحمدللہ عاشق رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا محشر میں بھی انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، قیامت میں ان کے ساتھ اٹھیں گے، اس لیے اچھوں سے محبت کرنی ہے اور انہی کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں حکم ارشاد فرمایا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ دیکھیے آپ کو کیا کرنا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی زندگی کی سانس چل رہی ہے، کب یہ رک جائے کچھ پتہ نہیں۔ اپنا انداز، اپنا لباس، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بول چال، بال کھال اور چہرہ سب اسی جیسا کرنا ہے جس سے محبت ہے۔ محبت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ بس اگر ہمارا کردار بھی ان کی سنتوں کا آئینہ دار بن گیا تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے۔ یاد رکھیے داڑھی رکھنا واجب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر داڑھی مرانا
اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تراش خراش والی چھوٹی سی برائے نام داڑھی رکھی ہو، ادھر سے کوئی کٹ مارا تو کوئی ادھر سے، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ شاید یہ فلم ایکٹروں کی نقالی ہے، یوں ہی طرح طرح کی لباس کا فیشن چل پڑا ہے۔ فلاں فلم ایکٹر نے جو لباس پہنا اب اس کا فیشن چل پڑا، کسی ایکٹر نے کوئی لباس پہنا تو اس کے پیچھے چل پڑے اور اسی کا فیشن نکل آیا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ الحمدللہ آپ تو مسلمان ہیں، آخر کس کے پیچھے چل پڑے ہیں؟ براہ کرم اس کے پیچھے چلیں کہ جس کے پیچھے چلنے سے جنت ملتی ہے۔ ہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو تو جنت ہی ملے گی۔ یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو جنت ہی میں تشریف لے جانا ہے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ بے شک ہر مسلمان عاشق رسول ہے، چاہے کتنا ہی بے عمل ہو، مگر کامل عاشق رسول کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، مگر یاد رکھیے کہ اس کے چند نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اس بات کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی اس کے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے۔ ان علامتوں میں سے چند یہ ہیں: پہلا یہ کہ آپ کے اقوال و افعال کی پیروی، آپ کی سنتوں پر عمل، آپ کے اوامر و نواہی کی فرما برداری، غرض کی شریعت مطہرہ پر پورے طور پر عامل ہو جانا۔ دوسرا آپ کا ذکر شریف بکثرت کرنا، بہت زیادہ درود شریف پڑھنا، آپ کے ذکر کی مجالس مقدسہ مثلاً میلاد شریف اور دینی جلسوں کا شوق اور ان مجالس مبارکہ میں حاضری۔ تیسرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں اور ان چیزوں سے محبت اور ان کا ادب و احترام کرنا جن کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت و تعلق حاصل ہے، مثلاً صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، شہر مدینہ، قبر انور، مسجد نبوی، آپ کے آثار شریفہ و مشاہد مقدسہ، قرآن مجید و احادیث مبارکہ، سب کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام کرنا۔ چوتھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں یعنی بددینوں اور بد مذہبوں سے دشمنی رکھنا۔ پانچواں دنیا سے بے رغبتی اور فقیری کو مالداری سے بہتر سمجھنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ اس سے بھی زیادہ جلدی پہنچتا ہے جیسے کہ پانی کا سیلاب اپنے منتہا کی طرف جاتا ہے۔